رات کا پچھلا پہر تھا، لیکن گلی ولا میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ شادی والا گھر تھا، اور وہ بھی احمد جیسے لاڈلے بیٹے کی شادی، تو ہنگامہ تو ہونا ہی تھا۔ لان میں بڑی بڑی لائٹس لگی ہوئی تھی، ڈھولک کی تھا پر لٹھے دی چادر گایا جا رہا تھا، اور کہکہوں کی آوازیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ ہانیہ، جس نے پیلے رنگ کا گوٹے والا شرارہ پہن رکھا تھا، مہمانوں کے ہجوم میں کسی تتلی کی طرح منڈلا رہی تھی۔ بظاہر تو وہ سب کی خاطر مدارت میں مصروف تھی، لیکن اس کی بڑی بڑی شریر آنکھیں اپنے اگلے شکار کی تلاش میں تھی، اور یہ شکار اسے جلد ہی مل گیا۔ اس کا کزن اسد، جو ابھی ابھی نیا سفید کرتا پاجامہ پہن کر اپنی ہیرو گیری دکھانے آیا تھا، کونے میں کھڑا کولڈ ڈرنک پی رہا تھا۔ ہانیہ کے لبوں پر ایک شیطان مسکراہٹ ابھری۔ اس کے پاس ہی میز سے کیچپ کی بوتل اٹھائی اور بڑی مہارت سے ناچتے گاتے ہجوم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسد کے پیچھے پہنچی۔ اوئے ہیرو، اس نے زور سے پکارا۔ اسد چونک کر مڑا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ہانیہ نے بڑی فنکاری سے کیچپ کی بوتل کا رخ اس کی طرف کر کے دبایا۔ ایک سرخ فوارہ چھوٹا اور سیدھا اسد کے بے داغ سفید کرتے پر ایک خوبصورت سا ایبسٹریکٹ آرٹ بنا گیا۔ ہانیہ اسد کی فلک شگاف چیخ ابھری۔ یہ میرا نیا کرتا تھا، یار امی تمہیں چھوڑیں گی نہیں آج، پہلے پکڑ تو لو مسٹر ٹماٹر۔ ہانیہ نے اسے چڑھایا اور اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی ہوئی وہاں سے بھاگی۔ رک جاؤ آج تم، اسد اس کے پیچھے لپکا۔ ہانیہ ہنستی ہوئی اوپری منزل کی سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، آدھا ڈر اور آدھا جوش سے۔ وہ جانتی تھی اگر پھپھو نے دیکھ لیا تو اچھی خاصی کلاس لگے گی، اس لیے چھپنا ضروری تھا۔ وہ راہداری میں بھاگتی ہوئی آئی۔ زیادہ تر کمروں میں مہمان ٹھہرے ہوئے تھے یا بچے سو رہے تھے۔ آخری کونے والا گیسٹ روم اس کے ذہن میں آیا۔ وہ تو خالی ہوگا، ولایتی مہمان تو کل صبح آ رہے ہیں۔ اس نے جلدی سے اس کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر گھوپ اندھیرا تھا۔ شکر وہ جلدی سے اندر گھسی اور دروازہ بند کر کے پلٹی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بچ گئی، وہ بڑبڑائی۔ ابھی وہ اندھیرے میں پلٹ کر آگے بڑھی تھی کہ اس کا پاؤں زمین پر پڑے، کسی سخت سوٹ کیس سے ٹکرایا۔ آہ! اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ توازن بگڑا اور وہ سیدھا آگے کی طرف گری، لیکن فرش سے ٹکرانے کی بجائے وہ کسی سخت اور مضبوط چیز سے ٹکرائی۔ اندھیرے میں سے دو مضبوط ہاتھوں نے بجلی کی تیزی سے اسے تھام لیا۔ ایک ہاتھ اس کی کمر پہ تھا اور دوسرا اس کے بازو پر۔ وقت جیسے تھم سا گیا۔ کمرے میں گہرا سناٹا تھا، لیکن ان دونوں کی سانسوں کی آوازیں تھی۔ ہانیہ کا چہرہ اس اجنبی شخص کے سینے کے بالکل قریب تھا۔ اس کے نتنوں میں ایک انتہائی مسحور کن، مہنگے اور مردانہ پرفیوم کی خوشبو رچ بس گئی تھی۔ یہ خوشبو اس کے گھر کے کسی مرد کی نہیں تھی، یہ کچھ الگ تھی، بہت گہری اور نشاور۔ ہانیہ کا دماغ سن ہو گیا۔ یہ کون تھا اور اس وقت یہاں کیا کر رہا تھا؟ اس کے دل کی دھڑکن، جو بھاگنے کی وجہ سے پہلے ہی تیز تھی، اب کسی اور انجانے خوف اور عجیب سے احساس کی وجہ سے مزید تیز ہو گئی۔ کون؟ اس کی آواز بمشکل حلق سے نکلی۔ اس اجنبی نے اسے فوراً چھوڑا نہیں، بلکہ ایک لمحے کے لیے اس کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی، جیسے وہ یقین کر رہا ہو کہ یہ کوئی خواب تو نہیں۔ پھر اس کے کان کے بالکل قریب ایک بھاری، پارٹدار اور انتہائی پرکشش آواز ابھری۔ دلچسپ، میں اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا اور اچانک آسمان سے ایک پری یا شاید چڑیل مجھ پر آ گری۔ یہ سوال تو مجھے پوچھنا چاہیے محترمہ، کہ آپ کون ہیں اور میری تنہائی میں خلل ڈالنے کا یہ انوکھا طریقہ کیوں اپنایا؟ آواز میں بلا کی ٹھنڈک اور ایک چھپا ہوا طنز تھا۔ ہانیہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ وہ فوراً ہوش میں آئی اور جھٹکے سے خود کو اس کے حصار سے آزاد کروایا۔ بدتمیز آدمی، چھوڑے مجھے، اور خبردار جو مجھے چڑیل کہا۔ یہ میرا گھر ہے، میں جہاں چاہوں جاؤں۔ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ وہ اندھیرے میں دیوار ٹٹولنے لگی اور بالآخر سوئچ بورڈ مل گیا۔ اس نے غصے سے سارے بٹن ایک ساتھ دبا دیے۔ کمرہ روشن ہو گیا۔ ہانیہ نے آنکھیں جھپکائیں اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار ایک چھوٹی سی آہ نکلی۔
سامنے کھڑا نوجوان شاید اب تک کا سب سے ہینڈسم آدمی تھا جو اس نے حقیقت میں دیکھا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے ایک آئی برو چکاتے، لبوں پر ایک مدھم سی طنزیہ مسکراہٹ سجائے ہانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ تو یہ ہیں آپ؟ اس نے ہانیہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی نظر ہانیہ کے لہنگے پر لگی تھوڑی سی کیچپ پر رک گئی۔ لگتا ہے کسی جنگ سے بھاگ کر آئی ہیں سپاہی۔ ہانیہ کو شدید شرمندگی محسوس ہوئی، لیکن وہ ہانیہ تھی، ہار کیسے مان لیتی؟ میری جنگ، میری مرضی، آپ کون ہیں؟ اور ہمارے گیسٹ روم پر قبضہ کیوں کیا ہے؟ آپ کو تو کل آنا تھا۔ نوجوان آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آیا۔ ہانیہ غیر ارادی طور پر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اس شخص کی موجودگی ہی ایسی تھی کہ کمرہ چھوٹا محسوس ہونے لگا۔ میرا نام زاویار ہے۔ اس نے اپنی گہری آنکھوں سے ہانیہ کی آنکھوں میں جھانکا، اور مجھے تمہارے والد صاحب انکل حامد نے یہ کمرہ دیا ہے، تو تکنیکی طور پر فی الحال یہ میرا ہے، اور میں ایک دن جلدی آ گیا تاکہ سرپرائز دے سکوں، لیکن لگتا ہے یہاں تو مجھے ہی سرپرائز مل گیا۔ زاویار تایا ابو کا بیٹا، وہی ولایتی بابو جس کی تعریفیں سن سن کر ہانیہ کے کان پک گئے تھے۔ تصویروں میں تو وہ بس ٹھیک ٹھاک لگتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ اتنا مختلف ہوگا یہ اس نے سوچا نہیں تھا۔ تو آپ ہیں زاویار؟ ہانیہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے اکڑ کر کہا۔ تصویروں سے زیادہ بڑی عمر کے لگتے ہیں۔ زاویار کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ سمجھ گیا یہ لڑکی دفاعی پوزیشن لے رہی ہے، اور تم تصویروں سے زیادہ چھوٹی اور شریر لگتی ہو۔ ہانیہ، ٹھیک کہا نا میں نے؟ اس سے اپنا نام اس اجنبی کے منہ سے سن کر عجیب سا لگا۔ جی ہاں، اور میں کوئی چھوٹی نہیں ہوں، 21 سال کی ہوں، عمر میں 21 لیکن حرکتوں میں 5 سال۔ زاویار نے اسد کے کرتے والی حرکت کی طرف اشارہ کیا۔ ویسے آدھی رات کو کسی غیر مرد کے کمرے میں گھس آنا، کیا پاکستان میں اب یہ رواج عام ہے؟ ہانیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں گھسی نہیں تھی، میں چھپ رہی تھی، اور مجھے کیا پتا تھا آپ جیسا کھمبا یہاں اندھیرے میں کھڑا ہوگا۔ کھمبا؟ زاویار ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی دھیمی مگر انتہائی دلکش تھی۔ بہت خوب، پہلی ملاقات میں ہی اتنے پیارے القابات۔ شکریہ محترمہ۔ اب اگر آپ کی یہ چھپن چھپائی ختم ہو گئی ہو تو کیا میں آرام کر سکتا ہوں؟ سفر سے تھکا ہوا ہوں۔ اس کا انداز اتنا باوقار تھا کہ ہانیہ کو مزید تپ چڑھی۔ یہ تو ایسے بات کر رہا ہے جیسے وہ کوئی بچی ہو۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہاں رکنے کا، اور سنیں یہ میرا گھر ہے، میں جب چاہوں جہاں چاہوں آ سکتی ہوں۔ آپ بس مہمان ہیں، مہمان بن کے رہیے، کہہ کر وہ پیر پٹکتی دروازے کی طرف بڑھی، لیکن گھبراہٹ میں دروازہ کھولنے کی بجائے وہ الٹا اسے لاک کر بیٹھی تھی۔ زاویار کے لبوں پر مسکراہٹ مزید پھیل گئی۔ ارادہ بدل گیا کیا؟ اب یہیں رکنا ہے؟ نہیں، ہانیہ جھمک گئی۔ اس نے جلدی سے لاک کھولا اور باہر نکل گئی۔ باہر نکل کر وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کا دل ابھی تک بری طرح دھڑک رہا تھا۔ جو خوف میں تھا یا کچھ اور، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس اجنبی کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جس نے اسے پہلی بار اتنا نروس کر دیا۔ سڑیل کہیں گا، اس نے خود کو تسلی دی۔ بڑا آیا زاویار، شکل اچھی ہونے سے کیا ہوتا ہے، دماغ تو آسمان پر ہے، دیکھ لوں گی اسے بھی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف گئی جہاں اس کی کزن زویا جاگ رہی تھی۔ کیا ہوا آپ ہی، کہاں رہ گئی تھی، اور یہ چہرہ کیوں لال ہے؟ زویا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایک منحوس سے ٹکرا گئی تھی۔ ہانیہ نے بیڈ پر چھلانگ لگائی۔ وہ ولایتی بابو آ گیا ہے، اتنا مغرور ہے کہ پوچھو مت، سمجھتا پتہ نہیں کیا ہے خود کو۔ زویا پرجوش ہو گئی۔ سچ؟ زاویہ بھائی آ گئے؟ کیسے ہیں؟ بہت ہینڈسم ہے نا؟ ہینڈسم؟ ہانیہ نے تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ مائی فٹ، ایک نمبر کا سڑیل ہے، لیکن بند آنکھوں میں وہی گہری بھوری آنکھیں اور وہی مسحور کن خوشبو گردش کر رہی تھی۔ دوسری طرف زاویہ نے دروازہ بند کیا اور مسکرا کر سر جھٹکا۔ اس نے سوچا تھا کہ یہ ٹرپ صرف ایک خاندانی ذمہ داری ہوگی، روایتی بورنگ شادیاں اور رسمی ملاقاتیں، لیکن اس طوفان سے پہلی ملاقات نے اس کا نظریہ بدل دیا تھا۔ ہانیہ، اس نے زیر لب دہرایا، جسی سنی تھی اس سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ اس کو ہینڈل کرنا آسان نہیں ہوگا،
لیکن مزہ بہت آئے گا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ایک الگ ہی رونق تھی۔ زاویار کے آنے کی خبر سب کو مل چکی تھی اور وہ سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ہانیہ جان بوجھ کر لیٹ تیار ہوئی تاکہ اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا۔ ہانیہ، تم کسی سے نہیں ڈرتی، وہ بس ایک مہمان ہے، اسے اگنور کرو۔ جب وہ ڈائننگ ہال میں پہنچی تو سب ناشتہ کر رہے تھے۔ زاویار اس کے والد کے ساتھ بیٹھا تھا، سفید شلوار قمیض میں ملبوس، فریش اور انتہائی وجیح لگ رہا تھا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے کوئی سیاسی بات کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی ہانیہ داخل ہوئی اس کی نظریں اٹھی اور سیدھا ہانیہ کے چہرے پر جم گئی۔ ہانیہ کو لگا جیسے اس کے قدم مانو بھاری ہو گئے ہوں۔ آؤ بیٹا، ہانیہ کہاں رکھی تھی؟ ملو زاویار سے، رات ہی پہنچا ہے، حامد صاحب نے جوش سے کہا۔ زاویار نے ہلکا سا سر خم کیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی رات والی چمک تھی، جیسے وہ کوئی راز شیئر کر رہے ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ہانیہ نے بمشکل جواب دیا اور جلدی سے خالی کرسی پر بیٹھنے لگی، جو بدقسمتی سے زاویار کے بالکل سامنے تھی۔ وہ اتنی نروس تھی کہ بیٹھتی اس کا ہاتھ میز پر رکھے اورنج جوس کے جگ سے ٹکرایا۔ اوہ نو! جگ لڑکھڑایا اور جوس سیدھا زاویار کی طرف گھرا۔ سب کی سانسیں رک گئی، لیکن زاویار نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے اپنی کرسی پیچھے کی اور میز پر پڑا نیپکن اٹھا کر جوس کے آگے کر دیا۔ زیادہ تر جوس نیپکن پر اور میز پر گرا، لیکن چند چھینٹے اس کے بے داغ سفید دامن پر آ ہی گئی۔ پوری میز پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہانیہ کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ کیا کر دیا اس نے؟ اب تو یہ سڑیل پکا اسے تانے دے گا۔ سوری، I'm so sorry، وہ بوکھلا گئی۔ کوئی بات نہیں۔ زاویہ نے بڑے اطمینان سے نیپکن سائڈ پر رکھا اور ٹیشو سے اپنا دامن صاف کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر ذرا بھی غصہ نہیں تھا۔ پھر اس نے سر اٹھا کر سیدھا ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک گہرا مطلب تھا جو صرف ہانیہ سمجھ سکتی تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں، اس نے دھیمی لیکن واضح آواز میں کہا، جس میں چھپی شرارت صرف ہانیہ کے لیے تھی۔ کچھ لوگوں کے بریک اکثر فیل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ بھاگتے ہوئے ہوں یا ناشتے کی میز پر۔ اس جملے پر میز پر موجود باقی لوگ تو اسے عام مذاق سمجھ کر ہنس پڑے، لیکن ہانیہ جانتی تھی کہ یہ نشانہ کہاں لگا تھا۔ رات والا طنز دوبارہ دہرایا گیا تھا۔ ہانیہ نے میز کے نیچے اپنی مٹھی بھیج لی۔ شرمندگی اب غصے میں بدل رہی تھی۔ یہ شخص اسے سب کے سامنے نااہل ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ اب جنگ ہے مسٹر زاویار، اس نے دل ہی دل میں عہد کیا۔ اس کی آنکھوں میں چیلنج ابھر آیا۔ آپ نے غلط لڑکی سے پنگا لیا، اب دیکھنا یہ بریک فیل گاڑی آپ کو کیسے ٹکر مارتی ہے۔ ناشتے کی میز پر ہونے والی جوس ٹریجڈی کے بعد ہانیہ نے زاویار کو اپنا نمبر 1 ٹارگٹ بنا لیا تھا، اور وہ اپنے کزنز کی شرارتی بریگیڈ لیڈر تھی۔ وہ اب اس کا مشن تھا اس سنجیدہ ولایتی بابو کو ناکوں چنے چبوانا۔ سنو سب، ہانیہ نے دوپہر کو اپنے کمرے میں ایمرجنسی میٹنگ بلائی۔ اس کے کزنز اسد، ماہم اور زویا دائرہ بنا کر بیٹھے تھے۔ یہ جو نیا مسٹر پرفیکٹ آیا ہے نا، اسے تھوڑا سبق سکھانا پڑے گا۔ بہت اکڑ ہے اس میں، لیکن ہانیہ آپ بھی، وہ تو بہت ڈیسنٹ لگ رہے ہیں۔ زویا نے معصومیت سے۔ ہانیہ نے منہ بنایا۔ مائی فٹ ڈیسنٹ؟ وہ صرف ایکٹ کر رہا ہے، دیکھنا کیسی اس کی ساری ڈیسنسی نکلتی ہے۔ پلان تیار ہوا۔ ہانیہ کو پتہ چلا کہ زاویار ہر شام جم جانے کا عادی ہے۔ اس نے اس کے جم بیگ میں موجود پانی کی بوتل کو نشانہ بنایا۔ اس میں نمک کی بھاری مقدار ملا دی گئی۔ شام کو جب زاویار جم کے لیے نکلا تو ہانیہ چھت کی ریلنگ سے جھانک رہی تھی۔ اس نے زاویار کو بیگ اٹھاتے دیکھا۔ اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اب مزہ آئے گا۔ لیکن زاویار جو شدید ہانیہ کی نظروں کی تپش محسوس کر چکا تھا، اس نے اوپر دیکھا اور عین ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہانیہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ زاویار کے لبوں پر وہی پر اصرار مسکراہٹ آئی۔ وہ کچھ کہے بغیر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آدھے ایک گھنٹے بعد اسد چیختا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ پانی کس نے میری بوتل میں سمندر بھر دیا؟ ہانیہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ زاویار اپنا بیگ اسد کی گاڑی میں بھول گیا تھا، یا شاید جان بوجھ کر چھوڑ گیا تھا۔
اور اسد نے غلطی سے وہ پانی پی لیا۔ زاویہ جب واپس آیا تو ہانیہ اسے گھور رہی تھی۔ وہ اس کے پاس سے گزرا اور دھیمی آواز میں بولا، نشانہ اچھا تھا، بس ٹارگٹ غلط چن لیا، اگلی بار بیٹھے لوگ۔ ہانیہ کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ یہ بندھا تو اس سے 2 ہاتھ آگے نکلا۔ اگلا بڑا مارکا ڈانس پریکٹس کا تھا۔ احمد بھائی کی مہندی کے لیے کپل ڈانس کی ریہرسل زوروں پر تھی۔ کوریوگرافر نے جوڑیاں بنائی تو ہانیہ کے حصے میں کوئی اور نہیں، زاویہ آیا۔ ہرگز نہیں، ہانیہ نے فوراً احتجاج کیا۔ میں اس کھمبے کے ساتھ ڈانس نہیں کروں گی، مجھے کوئی اور پارٹنر دے۔ ہانیہ بیٹا ضد نہیں کرتے، زاویہ کتنا اچھا بچہ ہے اور ہائٹ بھی میچ کرتی ہے، پھوپھو نے ڈانٹ دیا۔ زاویہ خاموشی سے کھڑا مسکرا رہا تھا، جیسے اسے پہلے سے پتا ہو کہ یہی ہونا ہے۔ اگر محترمہ کو اعتراض ہے تو میں سائڈ پر ہو جاتا ہوں، ویسے بھی مجھے ان کے بریک فیل ڈانس سے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے۔ اس طنز نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ہانیہ نے اسے چیلنجنگ نظروں سے دیکھا۔ ڈرپوک کہیں کہ ٹھیک ہے، کروں گی ڈانس، لیکن اگر پاؤں کچلا گیا تو میری ذمہ داری نہیں۔ میوزک شروع ہوا۔ گانا تھا تیرے سنگ یارا۔ شروع میں ہانیہ جان بوجھ کر غلط سٹیپس کر رہی تھی، کبھی دائیں جاتی تو کبھی بائیں، تاکہ زاویہ کو کنفیوز کر سکے، لیکن زاویہ کمال کا ڈانسر نکلا۔ بڑی مہارت سے اس کی ہر غلطی کو سنبھال رہا تھا۔ ایک سٹیپ میں زاویہ کو ہانیہ کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے جھکانا تھا۔ ہانیہ جیسے اس کی مضبوط گرفت میں آئی، اسے ایک عجیب سا کرنٹ محسوس ہوا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے ساکت ہو گئی۔ زاویہ کا چہرہ اس کے چہرے کے انتہائی قریب تھا۔ اس کی گہری بھوری آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی جو ہانیہ کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ فوکس، زاویہ نے سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں ہانیہ کے رخسار سے ٹکرائی۔ گرنا نہیں ہے، چورنی۔ اس چورنی کے لفظ نے ہانیہ کو ہوش میں لا کر کھڑا کیا۔ اس نے جھٹکے سے خود کو سیدھا کیا اور اسے گھورا تمیز سے۔ اور دوبارہ مجھے چورنی کہا تو کیا؟ زاویہ نے ایک آئی برو چکا کر اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ لندن واپس جانے کے قابل نہیں رہو گے، ہانیہ نے دھمکی دی، لیکن اندر سے وہ خود بھی جانتی تھی کہ دھمکی کھوکھلی تھی۔ اس اجنبی کی قربت اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر رہی تھی، اور یہ احساس اس کے لیے بالکل نیا تھا اور خوفناک تھا۔ پریکٹس کے بعد ہانیہ تھک کر لان میں بیٹھ گئی۔ زاویہ 2 کپ کافی لیے اس کے پاس آیا۔ تھک گئی ہو مجاہدہ؟ یہ لو۔ اس نے کپ اس کی طرف بڑھایا۔ ہانیہ نے شک سے کپ کو دیکھا۔ اس میں کیا ملایا ہے؟ زاویہ ہنس پڑا۔ میں تمہاری طرح نہیں ہوں محترمہ، پی لو، کچھ نہیں ہوگا۔ ہانیہ نے جھجکتے ہوئے کپ لیا۔ تم اتنے بھی برے نہیں ہو جتنا میں نے سوچا تھا، وہ بڑبڑائی۔ شکریہ اس تعریف کے لیے۔ زاویہ اس کے قریب بینچ پر بیٹھ گیا۔ ویسے تم بھی اتنی بری نہیں ہو، بس تھوڑی سی پاگل ہو۔ ہانیہ نے اسے کوہنی ماری۔ میں پاگل نہیں ہوں، بس مجھے بورنگ لائف پسند نہیں ہے۔ کسی نے کہا سنجیدہ لوگ بورنگ ہوتے؟ زاویہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کبھی کبھی وہ سب سے زیادہ سرپرائزنگ ہوتے ہیں۔ ہانیہ اس کی بات کا مطلب سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن اس شام پہلی بار اسے زاویہ کی موجودگی بری نہیں لگی۔ شاید یہ جنگ بندی کا آغاز تھا، یا شاید کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ۔ احمد کی مہندی کا دن آ گیا۔ گھر پھولوں اور روشنیوں سے سجا ہوا دلہن کی طرح لگ رہا تھا۔ ہانیہ پیلے رنگ کے گوٹا کناری لگے لہنگے میں چمک رہی تھی، لیکن اس کا دماغ کسی اور ہی سازش میں مصروف تھا۔ اس بار اس کا ٹارگٹ بڑا تھا۔ اس نے چھت پر پانی کی ایک بڑی ٹنکی میں گہرا نیلا رنگ گھول دیا، جس کا کنیکشن مہمانوں کے واش رومز میں تھا۔ آج تو یہ مسٹر پرفیکٹ نہیں بچے گا، ہانیہ نے زویا سے کہا، جو ڈر کے مارے ناخن چبا رہی تھی۔ آپی، اگر چچا جان یا تایا ابو چلے گئے تو بہت ڈانٹ پڑے گی۔ ارے چل، وہ لوگ دوسرے واش رومز استعمال کرتے ہیں، یہ صرف گیسٹ ونگ کے لیے، ہانیہ نے بے پرواہی سے کہا۔ فنکشن شروع ہوا۔ ڈھول کی تھا پر بھنگڑے ڈالے جا رہے تھے۔ زاویہ کریم رنگ کے کرتے شلوار میں ہمیشہ کی طرح باوقار لگ رہا تھا۔ ہانیہ اسے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ انتظار تھا کب وہ واش روم کی طرف جائے۔ اچانک ایک چھوٹا بچہ روتا ہوا ہانیہ کے پاس آیا۔ آپ ہی، میری بال چھت پر چلی گئی ہے۔ ہانیہ نے سر پیٹ لیا۔ ابھی؟ اچھا چلو لاتی ہوں۔ وہ جلدی سے چھت کی طرف بھاگی۔
بال ٹینکی کے پاس پڑی تھی۔ جیسے بال اٹھانے جھکی اس کا پاؤں پھسلا، وہ سیدھا ٹینکی کے کھلے ڈھکن کی طرف گری۔ بچاؤ! اس سے پہلے کہ وہ نیلے پانی میں غوطہ لگاتی کسی نے اسے کمر سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ وہ ہانپتی ہوئی فرش پر گری۔ سامنے زاویار کھڑا تھا جس کی آستینیں چڑھی ہوئی تھی اور وہ اسے تشویش اور کچھ غصے سے دیکھ رہا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ اگر اندر گر جاتی تو؟ اس کی آواز میں پہلی بار سختی تھی۔ ہانیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ابھی تک صدمے میں تھی۔ میں تو بس بال اٹھا رہی تھی۔ زاویہ نے ٹنکی کے اندر جھانکا۔ نیلا پانی دیکھ کر وہ سب سمجھ گیا۔ اس نے ہانیہ کو ایک گہری نظر سے دیکھا۔ تو یہ تھا آج کا ماسٹر پلان؟ خود اپنے جال میں پھنسنے والی تھی۔ تو ہانیہ شرمندہ ہو کر نظریں جھکا گئی۔ آج پہلی بار اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اٹھو، زاویہ نے ہاتھ بڑھایا۔ ہانیہ نے جھجکتے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کا لمس مضبوط اور گرم تھا۔ شکریہ، اس نے بامشکل کہا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، بس آئندہ ایسی بچگانہ حرکتوں سے باز رہو، کسی کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ زاویہ نے نرمی سے سمجھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی فکر تھی۔ ہانیہ نے سر ہلایا۔ وہ خاموشی سے نیچے آ گئی۔ اس رات وہ زیادہ ہلہ گلا نہیں کر سکی۔ زاویہ کا وہ فکر مند چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ سڑیل شاید اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا وہ سمجھتی تھی۔ اگلے دن بارات تھی۔ ہانیہ سارا دن مصروف رہی لیکن اس کی نظریں بار بار زاویہ کو ڈھونڈتی رہیں۔ وہ مہمانوں کو سنبھالنے میں بڑوں کی مدد کر رہا تھا، انتہائی ذمہ داری سے۔ ہانیہ نے نوٹ کیا کہ وہ ہر کسی سے کتنے اخلاق سے ملتا ہے۔ رخصتی کے وقت جب سب جذباتی تھے، ہانیہ ایک کونے میں کھڑی آنسو پونچھ رہی تھی۔ زاویہ اس کے پاس آیا، خاموشی سے اسے ٹیشو پیش کیا۔ بھائی جا نہیں رہے، بس بھابھی لا رہے ہیں، رو مت، اس نے نرمی سے کہا۔ ہانیہ نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں خلوص تھا۔ اس نے ٹیشو لے لیا۔ پتہ ہے لیکن بھی گھر خالی ہو جائے گا نا؟ خالی نہیں ہوگا بلکہ ایک نیا ممبر آ رہا ہے، اور ویسے بھی تم ہو نا گھر سر پر اٹھانے کے لیے۔ زاویہ نے ہلکا سا مسکرا کر ماحول کو بھوجل ہونے سے بچایا۔ ہانیہ بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ ہاں وہ تو ہے۔ اس رات ہانیہ بستر پر لیٹی سوچ رہی تھی۔ زاویہ واقعی مختلف تھا۔ وہ اس کی شرارتوں کو جانتا تھا، پھر بھی اس نے اسے سب کے سامنے شرمندہ نہیں کیا۔ اس نے اسے بچایا، سمجھایا۔ ہانیہ کے دل کے کسی گوشے میں اس اجنبی کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہونے لگا تھا جسے وہ بھی خود بھی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اسے کیا پتا تھا اگلی صبح اس کی زندگی میں ایک بڑا دھماکہ ہونے والا ہے۔ بارات کے اگلے دن ناشتے کی میز پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ سب تھکے ہوئے تھے لیکن چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ ہانیہ پراٹھے کے چھوٹے چھوٹے نوالے توڑ رہی تھی کہ اچانک حامد صاحب نے گلا کھنکارا۔ ایک ضروری بات کرنی ہے سب سے۔ ان کا لہجہ سنجیدہ لیکن خوشگوار تھا۔ سب متوجہ ہو گئے۔ ہانیہ نے بھی سوالیہ نظروں سے باپ کو دیکھا۔ احمد شاہ کی شادی تو خیر خیریت سے ہو گئی، اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہانیہ کے ہاتھ بھی پیلے کر دیا جائے۔ ہانیہ کے حلق میں نوالا اٹک گیا۔ اس نے کھانستے ہوئے پانی کا گلاس اٹھایا۔ اور ہمیں لڑکا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارے سامنے ہی بیٹھا ہے۔ حامد صاحب نے زاویہ کی طرف اشارہ کیا۔ زاویہ اور ہانیہ کا رشتہ ہم نے بچپن میں ہی طے کر لیا تھا، اب بس اس پر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میز پر ایک اور بم پھٹا۔ ہانیہ کی آنکھیں پھٹ گئی۔ اس نے زاویہ کو دیکھا جو بڑے اطمینان سے چائے پی رہا تھا، جیسے اسے پہلے ہی سب پتا ہو۔ کیا؟ ہانیہ چلائی۔ بابا مجھ سے پوچھے بغیر کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اور یہ سڑیل ولایتی بابو؟ کبھی نہیں۔ زاویہ نے کپ نیچے رکھا اور بڑی معصومیت سے بولا، سڑیل؟ مجھے تو لگا تھا ہماری جنگ بندی ہو چکی ہے۔ تم چپ رہو۔ ہانیہ نے اسے انگلی دکھائی۔ تمہیں سب پتا تھا نا، تم ملے ہوئے تھے ان سب کے ساتھ۔ وہ پیر پٹکتی وہاں سے بھاگ گئی۔ کمرے میں جا کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اس کا دماغ بھٹی کی طرح تپ رہا تھا۔ شادی، اور وہ بھی اس زاویہ سے جس نے اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ شام تک اس نے کمرے سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ اسد اور زویا اسے منانے آئے لیکن الٹا چھیڑنے لگے۔ واہ پی کیا جوڑی ہے، ٹام اینڈ جیری۔ اسد ہنسا۔ چپ کرو تم،
لوگ ہانیہ نے تکیہ پھینک کر مارا۔ میں بھاگ جاؤں گی لیکن اسے شادی نہیں کروں گی۔ رات گئے جب سب سو چکے تھے۔ ہانیہ کی کھڑکی پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر دیکھا، زاویہ کھڑکی کے باہر کھڑا تھا، ہاتھ میں 2 آئس کریم کونز لیے۔ ہانیہ نے غصے سے کھڑکی کھولی۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ چوروں کی طرح کیوں آئے ہو؟ چورنی تم ہو، میں تو بس ایک آفر لے کر آیا ہوں۔ زاویہ نے مسکرا کر ایک کون اس کی طرف بڑھائی۔ صلح صفائی کے لیے چاکلیٹ چپ، تمہاری فیورٹ؟ ہانیہ نے آئس کریم دیکھی، اس کا دل للچایا۔ اس نے جھپٹ کر کون لے لی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مان گئی ہوں، جانتا ہوں۔ زاویہ کھڑکی کی دہلیز پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں زبردستی نہیں کرنا چاہتا ہانیہ، میں چاہتا ہوں تم اپنی مرضی سے ہاں کرو، تو پھر بھول جاؤ میری مرضی کبھی نہیں ہوگی۔ مجھے ابھی لائف انجوائے کرنی ہے، تمہاری طرح بورنگ بزنس مین نہیں بننا۔ ہانیہ نے منہ بنا کر کہا۔ زاویہ ہنسا۔ کس نے کہا میں بورنگ ہوں؟ تم نے ابھی میرا شرارتی سائیڈ دیکھا ہی کہاں ہے؟ شادی کے بعد تمہیں میرے وہ روپ نظر آئیں گے جو تم خود حیران رہ جاؤ گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ہانیہ ایک لمحے کے لیے کنفیوز ہو گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں تمہیں تمہاری آزادی سے نہیں روکوں گا، بلکہ میں تمہارا پارٹنر بنوں گا، تمہاری ہر شرارت میں، ہر پاگل پن میں۔ اکیلے شرارت کرنے میں کیا مزہ جب ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو۔ ہانیہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیا یہ وہی سنجیدہ زاویہ تھا؟ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ آزمائش شرط ہے۔ زاویہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ تو کیا کہتی ہو مس چورنی؟ ڈیل۔ ہانیہ نے کچھ دیر اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر آئس کریم کو۔ اس کے دل میں زاویہ کے لیے جو غصہ تھا وہ آہستہ آہستہ پگھل رہا تھا، بالکل اس آئس کریم کی طرح۔ ٹھیک ہے، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن ایک شرط پر۔ اگر تم بورنگ ہوئے تو میں اسی دن طلاق لے لوں گی۔ زاویہ نے زوردار کہا لگایا۔ منظور ہے، اب جلدی سے یہ کھا لو ورنہ پگھل جائے گی۔ اس رات چاندنی میں کھڑے ہو کر آئس کریم کھاتے ہوئے ہانیہ کو پہلی بار احساس ہوا، شاید یہ ڈیل اتنی بھی بری نہیں ہوگی۔ زاویہ میں کچھ تو تھا جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ آئس کریم ڈپلومیسی کا کام کر گئی تھی۔ ہانیہ نے نیم دلی سے ہاں تو کر دی، لیکن وہ اب بھی زاویہ کو مکمل طور پر اپنانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اسے ٹیسٹ کرنا چاہتی تھی کہ کیا وہ واقعی اس کا کرائم پارٹنر بن سکتا ہے یا نہیں۔ اگلا موقع جلد ہی مل گیا۔ گھر میں ایک بورنگ سی آنٹی آئی ہوئی تھی جو ہر وقت سب کی برائیاں کرتی۔ ہانیہ نے ان کی چپلوں میں گوند لگانے کا پلان بنایا، لیکن اکیلے نہیں۔ اس نے سوچا وہ سیدھا زاویہ کے پاس گئی۔ ہاں بھائی مسٹر پارٹنر، ٹائم آ گیا ہے اپنی وفاداری ثابت کرنے کا۔ زاویہ لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اس نے آئینے کے اوپر سے ہانیہ کو دیکھا۔ کیا نیا طوفان لائی ہو؟ ہانیہ نے اسے پلان بتایا۔ زاویہ مسکرایا۔ تھوڑا پرانا طریقہ لیکن چلو تمہاری خوشی کے لیے۔ دونوں نے مل کر مشن مکمل کیا۔ جب آنٹی جانے لگی اور ان کی چپل فرش سے چپک گئی تو ان کا گرنا اور پھر چیخنا ایک دیکھنے لائق منظر تھا۔ ہانیہ اور زاویہ چھپ کر ہنس رہے تھے۔ پہلی بار ہانیہ نے محسوس کیا کہ کسی کے ساتھ شرارت شیئر کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ ناٹ بیڈ ولایتی بابو۔ ہانیہ نے اسے تھمس اپ دیا۔ میں نے کہا تھا نا میں بورنگ نہیں ہوں۔ زاویہ نے آنکھ ماری۔ منگنی کی تاریخ طے ہو گئی۔ گھر میں پھر سے تیاریاں تھیں۔ ہانیہ کے کزنز اب اسے بھابھی کہہ کر چھیڑنے لگے۔ اوہ ہو ہانیہ، اب تو زاویہ بھائی کے گن گائے جاتی ہیں ہر وقت۔ ماہم نے چھیڑا۔ چپ کرو تم لوگ، ابھی صرف ٹرائل پیریڈ چل رہا ہے، ہانیہ نے سرخ ہوتے ہوئے کہا۔ منگنی والے دن ہانیہ بہت پیاری لگ رہی تھی، ہلکی گلابی رنگ کے لباس میں۔ زاویہ نے جب اسے دیکھا تو پلک جھپکانا بھول گیا۔ وہ اسٹیج پر اس کے ساتھ بیٹھا تو ہانیہ نے محسوس کیا کہ وہ نروس ہے۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ ابھی بھی ٹائم ہے، بھاگ جاؤ۔ ہانیہ نے سرگوشی کی۔ زاویہ نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ ڈر نہیں لگ رہا، بس یقین نہیں آ رہا کہ یہ آفت واقعی میری ہونے والی ہے۔ انگوٹھی پہنانے کا وقت آیا۔ زاویہ نے ہانیہ کا ہاتھ تھاما۔ اس کا ہاتھ تھوڑا کانپ رہا تھا۔ اس نے خوبصورت ڈائمنڈ رنگ اس کی انگلی میں پہنائی۔ ہانیہ نے بھی اسے انگوٹھی پہنائی۔ تالیاں بج اٹھی۔ سب بہت خوش تھے۔ زاویہ نے ہانیہ کے کان میں کہا، ویلکم ٹو دا ٹرپ مسز زاویہ ٹو بی۔ ہانیہ نے اسے گھورا۔
ابھی مسز بنی نہیں ہوں، زیادہ خوش فہمی مت پالنا۔ لیکن اندر سے وہ جانتی تھی وہ اب اس ٹرپ میں خوشی خوشی پھنس رہی ہے۔ زاویہ اس کی توقع سے کہیں زیادہ اچھا ثابت ہو رہا تھا۔ وہ اس کی باتیں سنتا تھا، اس کی شرارتوں میں ساتھ دیتا، اور سب سے بڑھ کر وہ اسے بدلنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ ایک دن دونوں شاپنگ کے لیے گئے۔ ہانیہ نے ایک بہت مہنگی ڈریس پسند کی، لیکن پھر قیمت دیکھ کر رکھ دی۔ زاویہ نے یہ نوٹ کر لیا۔ اگلے دن وہی ڈریس ہانیہ کے کمرے میں پڑی تھی، ساتھ ایک نوٹ تھا، میری کرائم پارٹنر کے لیے، تاکہ اگلی شرارت سٹائل میں ہو۔ ہانیہ کا دل بھر آیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اسے زاویہ کے قریب لا رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی یہ شخص صرف باتیں نہیں کرتا بلکہ اس کی خوشی کا واقعی خیال رکھتا ہے۔ محبت کا رنگ آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں گھلنے لگا تھا۔ منگنی کے بعد ہانیہ اور زاویہ کے درمیان فاصلے سمٹنے لگے۔ اب وہ صرف کرائم پارٹنرز نہیں تھے بلکہ ایک دوسرے کے منگیتر بھی تھے۔ فون پر باتیں ہونے لگی، کبھی میسیجز پر نوک جھونک تو کبھی لمبی کالز۔ ہانیہ کو احساس ہوا کہ زاویہ سے باتیں کرنا کتنا آسان ہے۔ وہ ہر ٹاپک پر بات کر سکتا تھا، سنجیدہ سے لے کر انتہائی فضول تک۔ ایک رات ہانیہ چھت پر بیٹھی تھی کہ زاویہ کا فون آیا۔ جاگ رہی ہو؟ اس کی آواز نیند میں بھری لگ رہی تھی۔ ہاں، نیند نہیں آ رہی۔ تم کیوں جاگ رہے ہو؟ تمہیں یاد کر رہا تھا۔ ہانیہ کا دل دھڑکا۔ جھوٹ، ضرور کوئی بزنس ڈیل پھنسی ہوگی۔ زاویہ ہنسا۔ تمہیں لگتا ہے میرے لیے بزنس تم سے زیادہ اہم ہے؟ غلط فہمی ہے تمہاری۔ اچھا جی، تو ثابت کرو۔ ابھی آؤ چھت پر، ہانیہ نے چیلنج کیا۔ 5 منٹ بعد زاویہ واقعی چھت پر آ گیا۔ وہ پجامے اور ٹی شرٹ میں تھا، بال بکھرے ہوئے۔ لو آ گیا اب۔ ہانیہ حیران رہ گئی۔ تم واقعی پاگل ہو، اگر کسی نے دیکھ لیا تو دیکھ لے، اپنی منگیتر سے ملنے آیا ہوں، کوئی چوری تھوڑی کر رہا ہوں۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ چاندنی رات میں دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ زاویہ نے اسے اپنے بچپن کے قصے سنائے، اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا۔ ہانیہ نے بھی اپنے دل کی باتیں شیئر کی۔ مجھے ڈر لگتا ہے زاویہ، اس نے اچانک کہا۔ شادی کے بعد سب بدل جائے گا، میری آزادی، میری مستیاں۔ زاویہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کچھ نہیں بدلے گا ہانیہ، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں کبھی بدلنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ تم جیسی ہو میرے لیے ویسی ہی پرفیکٹ ہو۔ اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھ کر ہانیہ کا ڈر کافی حد تک کم ہو گیا۔ اس نے اپنا سر زاویہ کے کندھے پر رکھ دیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے خود پہل کی تھی۔ زاویہ نے مسکرا کر اپنا سر اس کے سر پر ٹکا دیا۔ شکریہ زاویہ، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے پارٹنر، بس ہمیشہ ایسے ہی رہنا۔ دن گزرتے گئے اور شادی کی تاریخ قریب آتی گئی۔ گھر میں پھر سے ہنگامہ شروع ہوا۔ ہانیہ اب شادی کے نام پر بھاگتی نہیں تھی بلکہ ایک میٹھی سی گھبراہٹ محسوس ہوتی۔ مائیوں کی رسم میں ہانیہ پیلے جوڑے میں پھولوں کے زیور پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زاویہ اسے دیکھنے آیا تو سب کزنز نے اسے گھیر لیا۔ انٹری فیس لگے گی جیجو، زویا نے راستہ روکا۔ کتنی؟ زاویہ نے بٹوا نکالا۔ پورے 50,000۔ بس، میری دلہن کی قیمت اتنی کم تو نہیں ہو سکتی۔ زاویہ نے مسکرا کر پورے 1,00,000 روپے ان کے ہاتھ میں تھما دیے۔ سب لڑکیاں خوشی سے چیخ اٹھی۔ ہانیہ نے دور سے یہ سب دیکھا اور مسکرا دی۔ یہ وہ شخص واقعی دل جیتنا جانتا ہے۔ زاویہ اس کے پاس آیا، اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تیار ہو جاؤ مسز زاویہ، اب صرف چند دن باقی ہیں، پھر تم میری قید میں ہوگی۔ ہانیہ نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ دیکھتے ہیں کون کس کی قید میں ہوتا ہے۔ اس رات ہانیہ کو نیند نہیں آئی۔ وہ بار بار زاویہ کی باتیں یاد کرتی رہی۔ اس کا دل اب پوری طرح زاویہ کے لیے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ یہ سنجیدہ لڑکا واقعی اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بننے والا تھا۔ شادی کا دن بالآخر آن پہنچا۔ گھر میں ایک طوفان برپا تھا۔ بیوٹیشنز کی فوج ہانیہ کے کمرے پر قبضہ جمائے بیٹھی تھی، جبکہ نیچے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ہانیہ آئینے کے سامنے بیٹھی خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس، بھاری زیورات اور 16 سنگھار کیے، وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی اور خوف تھا۔ زویا، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اس نے اپنی کزن کا ہاتھ زور سے بھینچا۔ اگر میں اچھی بیوی نہ بن سکی تو؟ اگر زاویہ کو مجھ سے مایوسی ہوئی تو؟ زویا نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔
آپ یہ اب کیا باتیں کر رہی ہیں؟ زاویہ بھائی آپ پر جان چھڑکتے ہیں، وہ آپ سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے، آپ بس ریلیکس رہیں۔ اسی اثناء میں زاویہ کی گاڑی بارات کے ساتھ پہنچ گئی۔ ڈھول کی تھاپ، آتش بازی نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ زاویہ سیاہ شیروانی میں ملبوس، سر پر کلہ سجائے، شہزادی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں بے چینی سے ادھر ادھر بھٹک رہی تھی، جیسے اپنی دلہن کی ایک جھلک دیکھنے کو بے تاب ہو۔ نکاح کا وقت آیا۔ ہانیہ کو خواتین کے جھرمٹ میں ہال میں لایا گیا۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ مولوی صاحب نے جب اس کا نام لے کر زاویہ کا نام لیا اور پوچھا، کیا آپ کو قبول ہے؟ اس کے حلق میں آواز پھنس گئی۔ ایک لمحے کے لیے سب خاموش ہو گئے۔ ہانیہ کی آنکھوں کے سامنے پچھلے چند ہفتوں کی ساری فلم چل گئی۔ زاویہ کا اسے گرنے سے بچانا، اس کی شرارتوں پر مسکرانا، آدھی رات کو آئس کریم لانا، اور اس کا وعدہ کہ وہ اسے کبھی بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور دھیمی مگر پر اعتماد آواز میں کہا، قبول ہے۔ 3 بار یہ الفاظ ادا کرتے ہی ہال مبارک ہو کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ دوسری طرف زاویہ نے بھی پرجوش انداز میں قبول ہے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی فاتحانہ مسکراہٹ تھی جیسے اس نے دنیا فتح کر لی۔ نکاح کے بعد زاویہ کو ہانیہ کے پاس لایا گیا۔ جب اس نے گھونگھٹ اٹھا کر ہانیہ کا چہرہ دیکھا، اس کی سانسیں رک گئی۔ ماشاءاللہ، وہ بے اختیار بڑبڑایا، لگتا ہے آج چاند زمین پر اتر آیا۔ ہانیہ شرما کر سرخ ہو گئی۔ بس کریں، سب دیکھ رہے ہیں، دیکھنے دو، میری بیوی ہو تم، اب مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ زاویہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کا لمس گرم اور تسلی بخش تھا۔ ہانیہ کو محسوس ہوا جسے وہ دنیا کی سب سے محفوظ جگہ پر آ گئی ہے۔ کھانے کے دوران بھی زاویہ کا سارا دھیان ہانیہ پر تھا۔ وہ بار بار اس سے پوچھتا رہا، اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، وہ تھک تو نہیں گئی؟ ہانیہ کے دل میں اس کے لیے محبت کا احساس مزید گہرا ہو گیا۔ یہ شخص واقعی اس کی کتنی پرواہ کرتا تھا۔ روکسی کا وقت سب سے مشکل تھا۔ ہانیہ اپنے والدین سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ حامد صاحب نے زاویہ کا ہاتھ تھام کر ہانیہ کا ہاتھ اس میں دیا۔ بیٹا، میری گڑیا بہت لاڈلی ہے، شاید کبھی کوئی غلطی کر بیٹھے لیکن دل کی بہت صاف ہے، اس کا خیال رکھنا۔ ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ زاویہ نے مضبوطی سے ہانیہ کا ہاتھ تھاما۔ انکل آپ فکر نہ کریں، ہانیہ میری ذمہ داری ہے اور میری زندگی بھی، میں اسے کبھی آنسو بہانے کا موقع نہیں دوں گا۔ اس نے ہانیہ کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی چل پڑی۔ ہانیہ پیچھے مڑ مڑ کر اپنے گھر کو دیکھ رہی تھی جو اب چھوٹ رہا تھا۔ زاویہ نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور اس کے آنسو پونچھے۔ میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے ہانیہ، لیکن وعدہ کرتا ہوں میرا گھر بھی تمہیں اپنا ہی لگے گا، وہاں بھی تمہیں اتنا ہی پیار ملے گا، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ ہانیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں صرف سچائی اور بے پناہ محبت تھی۔ اس نے اپنا سر زاویہ کے کندھے پر رکھ دیا۔ مجھے آپ پر یقین ہے زاویہ۔ زاویہ نے اس کے گرد بازو پھیلا دیے۔ گاڑی اپنے منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ ایک نئی زندگی، ایک نئے سفر کی شروعات تھی۔ ہانیہ کو اب کوئی ڈر نہیں تھا کیونکہ اس کا کرائم پارٹنر اب زندگی بھر کے لیے اس کے ساتھ تھا۔ گاڑی گل ولا کے بجائے زاویہ کے نئے خریدے ہوئے گھر کی طرف مڑ گئی۔ یہ اس کا ہانیہ کے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز تھا۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہانیہ نے چونک کر پوچھا۔ اپنے گھر مسز زاویہ۔ زاویہ مسکرایا۔ ہمارا اپنا چھوٹا سا، جہاں صرف ہم ہوں گے اور ہماری شرارتیں۔ ہانیہ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ سرپرائز واقعی خوبصورت تھا۔ گاڑی ایک خوبصورت بنگلے کے پورچ میں رکی۔ زاویہ نے اتر کر اس کے لیے دروازہ کھولا اور پھر سب کو حیران کرتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ زاویہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اتاریں مجھے۔ ہانیہ شرما گئی۔ بالکل نہیں، نئی نویلی دلہن کا استقبال ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ اسے اٹھائے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا۔ یہ ایک نئی شروعات تھی، محبت، شرارتوں اور ایک خوبصورت مستقبل کی شروعات۔ زاویہ ہانیہ کو اپنی باہوں میں اٹھائے سیدھا بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ گھر خاموش تھا، صرف ان کے قدموں کی چاپ اور ہانیہ کی تیز ہوتی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہی ہانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پورا کمرہ سرخ گلابوں اور مدھم روشنی والی موم بتیوں سے سجا ہوا تھا۔ فضا میں موتی اور گلاب کی بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی۔
بیڈ کے وسط میں گلاب کی پتیوں سے ایک بڑا سا دل بنا ہوا تھا۔ یہ منظر اتنا خوابناک تھا کہ ہانیہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے۔ زاویہ نے اسے نرمی سے بیڈ کے کنارے پر بٹھایا۔ ہانیہ نے فوراً نظریں جھکا لی۔ اس کا دل کسی پنچھی کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ گھونگھٹ اس کے چہرے کو چھپائے ہوئے تھا، لیکن زاویہ اس کی کپکپاہٹ محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھا، اتنا قریب کہ ان کے بازو آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور ہانیہ کا گھونگھٹ اٹھایا۔ ہانیہ نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر شرما کر دوبارہ جھکا لی۔ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی پھیلی ہوئی تھی جو عروسی جوڑے کی رنگت کو مات دے رہی تھی۔ آج میری شرارتی گڑیا اتنی خاموش کیوں ہے؟ زاویہ نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں محبت کی ایسی مٹھاس تھی جس نے ہانیہ کے دل کو پگھلا دیا۔ اس نے اپنی انگلی سے ہانیہ کی ٹھوڑی کو چھوا اور اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میں بس تھوڑی نروس ہوں، ہانیہ نے بمشکل کہا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے میری جان۔ زاویہ نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور ان پر ایک نرم بوسہ دیا۔ میں تمہارا وہی زاویہ ہوں، تمہارا کرائم پارٹنر، بس رشتہ بدل گیا ہے۔ انسان وہی ہے۔ اس کی باتوں نے ہانیہ کو تھوڑا حوصلہ دیا۔ زاویہ نے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل سے ایک چھوٹا سا مخملی باکس اٹھایا اور ہانیہ کے پاس واپس آیا۔ یہ تمہارے لیے منہ دکھائی کا تحفہ۔ اس نے باکس کھولا۔ اندر ہیرے کا ایک انتہائی نفیس اور خوبصورت پینڈنٹ سیٹ تھا۔ یہ بہت قیمتی ہے۔ ہانیہ کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ تم سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں ہے ہانیہ، زاویہ نے مسکرا کر کہا۔ اجازت ہے؟ ہانیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ زاویہ نے پینڈنٹ نکالا اور ہانیہ کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہانیہ کے بھاری بالوں کو ایک طرف کیا اور گردن پر پینڈنٹ باندھنے لگا۔ اس کی انگلیوں کا لمس ہانیہ کی گردن پر ایک عجیب سی سنسناہٹ پیدا کر رہا تھا۔ ہانیہ نے آنکھیں بند کر لیں، اس نئی قربت کے احساس کو اپنے اندر جذب کرتے ہوئے۔ جب وہ واپس سامنے آیا تو اس کی نظریں ہانیہ کے چہرے پر جم گئی۔ تم بہت حسین لگ رہی ہو ہانیہ، اتنی حسین کہ ڈر لگتا ہے کہیں نظر نہ لگ جائے۔ اس کے مزید قریب ہوا۔ ہانیہ کے دل کی دھڑکنیں اب بے قابو ہو چکی تھی۔ زاویہ نے اس کے ماتھے پر ایک طویل اور محبت بھرا بوسہ دیا۔ یہ لمس اتنا پاکیزہ اور پرسکون تھا کہ ہانیہ کی ساری گھبراہٹ دم توڑ گئی۔ ہانیہ، زاویہ نے اس کا نام پکارا۔ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، تمہاری ہر ادا سے، تمہاری ہر شرارت سے۔ میں چاہتا ہوں ہماری زندگی بھی ایسی ہی خوبصورت ہو جیسی یہ رات ہے۔ ہانیہ نے ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں محبت کا ایک سمندر ٹھاٹھے مارا تھا۔ وہ خود کو روک نہ سکی اور آگے بڑھ کر زاویہ کے گلے لگ گئی۔ زاویہ نے اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ وہ لمحہ جیسے وہیں تھم گیا۔ دو دل جو کبھی ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے اب ایک ہی لیے پیر دھڑک رہے تھے۔ آئی لو یو زاویہ، ہانیہ نے پہلی بار اپنے جذبات کا اعتراف کیا۔ اس کی آواز زاویہ کے سینے میں دب کر رہ گئی۔ زاویہ نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اور میں تم سے اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اس نے جھک کر ہانیہ کے لبوں پر ایک نرم بوسہ دیا۔ کمرے کی مدھم روشنیوں میں ان کے سائے ایک ہو گئے۔ باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی، جیسے قدرت بھی ان کے ملن کا جشن منا رہی ہو۔ وہ رات محبت کے وعدوں، سرگوشیوں اور ایک دوسرے میں کھو جانے کی رات تھی۔ ہانیہ نے جانا کہ حقیقی رومانس صرف فلموں میں نہیں ہوتا، بلکہ جب دو روحیں ملتی ہیں تو اصل جادو تب جاگتا ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر داخل ہوئی تو ہانیہ کی آنکھ کھلی۔ وہ زاویہ کے بازو پر سر رکھے سوئی ہوئی تھی۔ زاویہ ابھی تک گہری نیند میں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ ہانیہ اسے دیکھتی رہی۔ کل تک جو شخص اسے اجنبی لگتا تھا آج وہ اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن چکا تھا۔ اس نے شرارت سے زاویہ کی ناک پر انگلی پھیری۔ زاویہ نے نیند میں ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور آنکھیں کھولے بغیر مسکرایا۔ صبح صبح شرارتیں شروع، لگتا ہے مسز زاویہ اپنی پرانی فارم میں واپس آ رہی ہیں۔ ہانیہ ہنس پڑی۔ بالکل، اب تو پرماننٹ لائسنس مل گیا ہے شرارتیں کرنے کا۔ زاویہ نے آنکھیں کھولی اور اسے ایک بھرپور نگاہ سے دیکھا۔ اور مجھے لائسنس مل گیا ہے ان شرارتوں کی سزا دینے کا۔ اس نے ہانیہ کو اپنی طرف کھینچ لیا۔
کمرہ ایک بار پھر ان کی ہنسی اور پیار بھری نوک جھونک سے گونج اٹھا۔ یہ ان کی نئی زندگی کی پہلی صبح تھی، جو اتنی ہی روشن اور خوبصورت تھی جتنا ان کا رشتہ۔ ہانیہ کو یقین ہو چکا تھا یہ سفر بہت حسین ہونے والا ہے۔ شادی کے ابتدائی چند دن کسی خوبصورت خواب کی طرح گزرے۔ ہانیہ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ زاویہ نے اسے محبت اور توجہ کے اس حصار میں قید کر رکھا تھا جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کا۔ وہ گھر جو اسے پہلے انجان لگتا تھا اب زاویہ کی موجودگی کی وجہ سے اپنا آشیانہ بن چکا تھا۔ زاویہ نے اپنا وعدہ نبھایا تھا، اس نے ہانیہ پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی۔ وہ اب بھی وہی چلبلی ہانیہ تھی، بس فرق یہ تھا کہ اب اس کی شرارتوں کا واحد ہدف اس کے شوہر تھا۔ ایک صبح زاویہ آفس چلا گیا تو ہانیہ نے سوچا آج ایک مثالی بیوی بننے کا مظاہرہ کیا جائے۔ اس نے یوٹیوب پر ریسپی دیکھ کر شاہی کھیر بنانے کا فیصلہ کیا۔ اتنا بھی مشکل نہیں ہے، اس نے کمر باندھتے ہوئے خود کلامی کی۔ 2 گھنٹے بعد کچن کا منظر کسی میدان جنگ سے کم نہیں تھا۔ دودھ ابل کر چولہے پر بہہ چکا تھا، چینی کا ڈبہ فرش پر الٹا پڑا تھا اور دیگچی میں موجود شاہی کھیر اب سیاہ کولا بن چکی تھی۔ پورے گھر میں جلنے کی بو پھیل گئی۔ عین اسی وقت دروازہ کھلا اور زاویہ اندر داخل ہوا۔ اسے آج ایک فائل بھول جانے کی وجہ سے جلدی واپس آنا پڑا۔ گھر میں داخل ہوتے اسے جلنے کی بو آئی۔ وہ گھبرا کر سیدھا کچن کی طرف بھاگا۔ ہانیہ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ کچن کے دروازے پر وہ ٹھٹک گیا۔ سامنے ہانیہ کھڑی تھی جس کے بالوں اور چہرے پر آٹا لگا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھ میں کالا سیاہ چمچ تھا۔ زاویہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ ہنستا ہوا اس کے قریب آیا۔ لگتا ہے آج کچن میں کسی بم دھماکے کی پریکٹس چل رہی تھی۔ ہانیہ نے منہ بسول لیا۔ مت ہنسے، میں آپ کے لیے کھیر بنا رہی تھی لیکن یہ جل گئی مجھ سے، مجھے کچھ نہیں آتا، میں بہت بری بیوی ہوں۔ زاویہ نے اس کے ہاتھ سے چمچ لے کر سائڈ پر رکھا اور اسے بازوؤں سے تھام کر کچن کاؤنٹر پر بٹھا دیا۔ کس نے کہا تمہیں کہ تم بری بیوی ہو؟ میری نظر میں تو تم دنیا کی سب سے بہترین شیف ہو۔ اس نے ٹیشو سے اس کے گال پر لگا آٹا صاف کیا۔ جھوٹ مت بولیں، یہ کھیر تو کتا بھی نہ کھائے۔ ہانیہ نے سسکاری لی۔ میں کھاؤں گا نا؟ زاویہ نے مسکرا کر جلی ہوئی دیچکی میں سے ایک چمچ بھرا اور منہ میں ڈال لیا۔ اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بگڑا لیکن اس نے زبردستی مسکراہٹ برقرار رکھی۔ زبردست، تھوڑا سا اسموکی فلیور ہے، بالکل باربیکیو جیسا۔ نیا تجربہ ہے ہانیہ۔ اس کی اس حرکت پر ہنس پڑی تھی۔ آپ پاگل ہیں۔ ہاں، تمہاری محبت میں میری جان۔ زاویہ نے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ آئندہ کچن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس کوک موجود ہے، تم صرف میرے لیے تیار ہوا کرو، یہی تمہاری ڈیوٹی ہے۔ اس نے جھک کر ہانیہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کچن کا وہ تباہ کن منظر اچانک دنیا کا سب سے رومانوی منظر بن گیا۔ کچھ دن بعد کہانی میں ایک چھوٹا سا موڑ آیا۔ زاویہ اپنی ایک اہم ڈیل کے سلسلے میں بہت مصروف ہو گیا۔ وہ رات گئے گھر آتا اور آتے ہی لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ جاتا۔ ہانیہ جو سارا دن اس کا انتظار کرتی بور ہونے لگی۔ اسے زاویہ کی یہ مصروفیت ایک آنکھ نہیں بہا رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا۔ ایک شام ہانیہ نے فیصلہ کیا اب اس مسٹر ورک ہالک کو سبق سکھانا پڑے گا۔ اگلی صبح زاویہ کی ایک بہت اہم میٹنگ تھی۔ اسے کچھ مخصوص فائلز درکار تھی جن پر اس نے رات بھر کام کیا تھا۔ وہ نہا کر نکلا اور اپنی اسٹڈی ٹیبل کی طرف گیا لیکن وہاں فائلز موجود نہیں تھی۔ ہانیہ، میری نیلی فائل کہاں ہے؟ میں نے رات یہیں رکھی تھی، اس نے پکارا۔ ہانیہ جو بیڈ پر بیٹھی رسالہ پڑھنے میں اداکاری کر رہی تھی، معصومیت سے بولی، کون سی فائل؟ مجھے کیا پتا، آپ نے کہیں رکھ دی ہوگی۔ زاویہ نے پورا کمرہ چھان مارا، فائل نہیں ملی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ ہانیہ پلیز، اگر مذاق کر رہی ہو تو دے دو، آج کی میٹنگ بہت اہم ہے، کلائنٹس باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں پتا۔ ہانیہ نے کندھے اچکائے۔ ویسے بھی آپ کو فائلز کی کیا ضرورت؟ آپ تو سارا دن بس انہی میں گھسے رہتے ہیں، کبھی بیوی پر بھی توجہ دے دیا کرے۔ زاویہ کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ ہانیہ کی کارستانی ہے۔ اس بار اسے غصہ آ گیا تھا، وہ ٹینشن میں تھا اور ہانیہ کا یہ مذاق اسے اس وقت بہت بھاری لگا۔ وہ تیز قدموں سے اس کے پاس آیا اور اس کا بازو سختی سے تھام لیا۔ ہانیہ، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، تمہیں اندازہ ہے وہ فائلز کتنی اہم ہیں؟ کروڑوں کا نقصان ہو سکتا ہے، فوراً بتاؤ کہاں ہے وہ؟ اس کی آواز میں پہلی بار اتنی سختی سی کہ ہانیہ سہم گئی۔ اس نے تو بس تھوڑی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ کیا تھا۔
اسے اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ اتنا بگڑ جائے گا۔ وہ میں نے صوفے کے نیچے چھپائی تھی۔ اس کی آواز کانپ گئی۔ زاویہ نے جھٹکے سے اسے چھوڑا اور صوفے کے نیچے سے فائلز نکالی۔ اس نے ایک سرد نگاہ ہانیہ پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز پر ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پورا دن ہانیہ روتی رہی۔ اسے اپنی حرکت پر شدید پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس نے زاویہ کو کئی کالز کی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو اس کا چہرہ تھکا ہوا اور سنجیدہ تھا۔ ہانیہ ڈرتے ڈرتے اس کے پاس گئی۔ زاویہ، I'm sorry، میرا ارادہ آپ کو پریشان کرنے کا نہیں تھا۔ میں بس… زاویہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ میں تھکا ہوں ہانیہ، بعد میں بات کرتے ہیں۔ وہ فریش ہونے چلا گیا۔ ہانیہ کا دل ٹوٹ گیا۔ یہ ان کی پہلی لڑائی تھی اور وہ بھی اس کی غلطی سے۔ رات کو زاویہ بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ ہانیہ اس کی طرف پیٹھ کیے لیٹی تھی لیکن اس کے کندھے ہل رہے تھے جس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ زاویہ سے اس کی سسکیاں برداشت نہ ہوئیں۔ اس کا غصہ تو کب کا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ بس اسے تھوڑا احساس دلانا چاہتا تھا کہ ہر وقت شرارت ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن اب اس سے خود پر غصہ آنے لگا۔ اس نے کروٹ لی اور پیچھے سے ہانیہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ہانیہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ رو کیوں رہی ہو پاگل لڑکی؟ اس نے نرمی سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ہانیہ فوراً اس کی طرف پلٹی اور اس کے سینے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے لگا آپ مجھ سے ناراض ہیں، آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے۔ میں بہت بری ہوں، I'm sorry، میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ زاویہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے دلاسا دیا۔ چپ ہو جاؤ، میں ناراض نہیں ہوں، بس تھوڑا پریشان ہو گیا تھا اور تم بری نہیں ہو، بس تھوڑی سی ضدی ہو جو سمجھتی نہیں کہ کب شرارت کرنی ہے اور کب نہیں۔ اس نے ہانیہ کا چہرہ اوپر کیا، اس کی بھیگی آنکھوں کو چوما۔ تم میری جان ہو ہانیہ، میں تم سے زیادہ دیر ناراض رہ نہیں سکتا۔ آج کی ڈیل بھی تمہاری وجہ سے ہی کامیاب ہوئی ہے۔ میری وجہ سے؟ ہانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، جب میں غصے میں میٹنگ میں پہنچا تو میرا ایٹیٹیوڈ اتنا سخت تھا کہ کلائنٹس ڈر گئے اور انہوں نے فوراً ہماری ساری شرائط مان لی۔ زاویہ نے شرارت سے مسکرا کر کہا۔ ہانیہ نے اسے ہلکا سا مکہ مارا۔ آپ بھی نا، اب اس لڑائی کو ختم کرتے ہیں اور کچھ ضروری کام کرتے ہیں جو صبح فائلز کی وجہ سے رہ گئے تھے۔ زاویہ نے معنی خیز انداز میں کہا اور ہانیہ کو اپنے مزید قریب کر لیا۔ کمرے کی فضا ایک بار پھر محبت کی گرمی سے مہک اٹھی۔ ایک چھوٹی سی لڑائی نے ان کے رشتے کو مزید مضبوط کر دیا تھا۔ ہانیہ نے سیکھ لیا تھا کہ زاویہ کی سنجیدگی کے پیچھے کتنا پیار چھپا ہے، اور زاویہ نے جان لیا تھا کہ ہانیہ کی شرارتیں دراصل اس کی توجہ حاصل کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔ اپنی تمام تر خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ 1 سال پلک جھپکتے گزر گیا۔ ہانیہ اور زاویہ کی زندگی کسی رومانوی فلم کی طرح چل رہی تھی جس میں کامیڈی، تھوڑا سا ڈرامہ اور ڈھیر سارا پیار شامل تھا۔ اس 1 سال میں دونوں نے ایک دوسرے کو بہت گہرائی سے سمجھ لیا تھا۔ ہانیہ جان گئی تھی کہ زاویہ کی سنجیدگی صرف دنیا کے لیے ایک نقاب ہے۔ اس کے اندر ایک شرارتی بچہ چھپا ہے جو صرف اس کے سامنے باہر آتا ہے، اور زاویہ بھی سمجھ گیا تھا کہ ہانیہ کی لاپرواہی کے پیچھے ایک انتہائی حساس اور محبت کرنے والا دل ہے۔ آج ان کی شادی کی پہلی سالگرہ تھی۔ ہانیہ صبح سے ہی بہت پرجوش تھی۔ اس نے زاویہ کے لیے ایک سرپرائز پلان کر رکھا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ آج کی رات یادگار ہو۔ زاویہ حسب معمول صبح آفس چلا گیا۔ بظاہر اسے سالگرہ یاد نہیں تھی۔ ہانیہ تھوڑا مایوس ہوئی لیکن پھر سوچا شاید وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا ہو۔ شام کو ہانیہ نے گھر کو دلہن کی طرح سجایا۔ اس نے اپنی وہی سرخ ساری پہنی جو زاویہ نے اسے منہ دکھائی میں دی تھی۔ وہ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں 8 بجا رہی تھی، پھر 9 اور پھر 10۔ زاویہ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ ہانیہ کی بے چینی اب پریشانی میں بدلنے لگی۔ کہیں کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ اس کے ذہن میں برے برے خیالات آنے لگے۔ 11 بجے دروازے کی گھنٹی بجی۔ ہانیہ بھاگ کر دروازے پر گئی۔ سامنے زاویہ کھڑا تھا لیکن اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ماتھے پر خون کا نشان۔ زاویہ، کیا ہوا ہے؟ ہانیہ چیخ اٹھی۔ زاویہ لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کچھ نہیں، بس ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ۔ وہ صوفے پر گر گئے۔ ہانیہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ بھاگ کر فرسٹ ایڈ باکس لائی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کے زخم صاف کرنے لگی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔
آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں۔ اچانک زاویہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ ہانیہ اس کے سینے پر گری۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتی، زاویہ نے زوردار کہا لگایا، ہیپی اینیورسری مسز زاویہ۔ ہانیہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے غور سے دیکھا تو خون دراصل ٹماٹو کیچپ تھی اور پھٹے ہوئے کپڑے ایک پرانی شرٹ تھی۔ تم نے مذاق کیا؟ ہانیہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم نے کہا تھا نا مجھے بورنگ لائف پسند نہیں ہے، تو سوچا تھوڑا تھرل ایڈ کر دوں۔ زاویہ اب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ کیسی لگی میری ایکٹنگ؟ ایوارڈ ملنا چاہیے نا۔ ہانیہ کا ڈر ایک دم شدید غصے میں بدل گیا۔ اس نے پاس پڑا کوشن اٹھا کر پوری طاقت سے زاویہ کو مارا۔ بدتمیز جاہل، تمہیں پتہ ہے میری جان نکل گئی تھی، یہ کوئی مذاق ہے؟ میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگے اور دروازہ لاک کر لیا۔ زاویہ کی ہنسی رک گئی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا مذاق شاید کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ دروازے پر آیا۔ ہانیہ دروازہ کھولو، آئی ایم سوری یار، بس چھوٹا سا پرینک تھا، جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی۔ اندر سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ زاویہ نے ہار نہیں مانی، وہ جانتا تھا اسے کیسے منانا ہے۔ وہ خاموشی سے چھت کی طرف گیا۔ ہانیہ کے کمرے کی بالکنی کا دروازہ اکثر کھلا رہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہانیہ جو بیڈ پر منہ چھپائے رو رہی تھی، اسی کسی کے کمرے میں داخل ہونے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ زاویہ بالکنی سے اندر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گٹار تھا اور وہ ایک عجیب سے حلیے میں تھا۔ اس نے سر پر ایک مضحکہ خیز رنگ برنگی ٹوپی پہن رکھی تھی، آنکھوں پر بڑے بڑے کارٹون والے چشمے۔ وہ بیڈ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور بے سرا گانا شروع کر دیا۔ روٹھے روٹھے پیا مانا کسے مناؤں، ہائے میرا دل میں تو واری واری جاؤں۔ اس کا حلیہ اور آواز اتنی مزاحیہ تھی کہ ہانیہ اپنی تمام تر ناراضگی کے باوجود اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ ایک زوردار کہا اس کے لبوں سے پھوٹ پڑا۔ زاویہ نے گٹار سائیڈ پر رکھا اور کان پکڑ لیے۔ اب تو معاف کر دو میری جان، دیکھو تمہارے لیے جوکر بن گیا۔ ہانیہ نے آنسو پونچھے اور مصنوعی غصے سے دیکھا۔ تم بہت برے ہو زاویہ، ایسا مذاق کون کرتا ہے؟ وہ جس کی بیوی دنیا کی سب سے بڑی پرینکر ہو، اسے ٹکر دینے کے لیے پرینکسٹر کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا۔ زاویہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وعدہ آئندہ ایسا کوئی ڈراؤنا مذاق نہیں کروں گا۔ ہانیہ نے اسے دھکا دیا۔ اگر دوبارہ ایسا کیا تو سچ مجھ کا خون نکال دوں گی۔ زاویہ نے اسے گلے لگا لیا۔ منظور ہے، تمہارے ہاتھوں مرنا بھی قبول ہے۔ کچھ دیر بعد زاویہ اسے چھت پر لے گیا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر ہانیہ دنگ رہ گئی۔ پوری چھت کو فیری لائٹس اور غباروں سے سجایا گیا تھا۔ ایک میز پر خوبصورت کیک اور ڈنر کا انتظام تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ جب تم میرے لیے رو رہی تھی تب میرے ایجنٹس یعنی اسد اور زویا یہ سب تیار کر رہے تھے۔ زاویہ نے آنکھ ماری۔ انہوں نے مل کر کیک کاٹا۔ کیک پر لکھا تھا شرارتوں کے 1 سال کے نام۔ کھانے کے بعد وہ دونوں ریلنگ کے ساتھ کھڑے شہر کی روشنیاں دیکھ رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ہانیہ اور زاویہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس 1 سال میں تم نے مجھے جینا سکھایا۔ تم سے پہلے میری زندگی صرف فائلز اور میٹنگز تک محدود تھی، تم نے اس میں رنگ بھر دیے۔ ہانیہ نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اور تم نے مجھے سنبھالنا سکھایا۔ میں ایک بے لگام گھوڑی تھی، تم نے مجھے پیار کی لگام سے قابو کیا ہے۔ زاویہ مسکرایا۔ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ شادی کے بعد آزادی ختم ہو جاتی ہے؟ ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بلکہ مجھے تو لگتا ہے اصل آزادی اب ملی ہے۔ تمہارے ساتھ ہونے سے مجھے دنیا کی پرواہ نہیں رہی۔ میں جو چاہوں کر سکتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں تم ہمیشہ میرے پیچھے کھڑے ہو، مجھے گرنے سے بچانے کے لیے۔ اس نے زاویہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چاندنی کی چمک تھی۔ پتہ ہے زاویہ، میں ہمیشہ سوچتی تھی میری زندگی کی سب سے بڑی شرارت کون سی ہوگی؟ اچھا، تو کیا نتیجہ نکلا؟ ہانیہ کے لبوں پر ایک شریر مسکراہٹ ابھری۔ وہ دن جب میں نے اس سنجیدہ ہیرو سے شادی کے لیے ہاں کہی تھی، وہ میری زندگی کی سب سے بہترین شرارت تھی، جس کا نتیجہ اتنا خوبصورت نکلا۔ زاویہ ہنس پڑا۔ تو مسز شرارتی، کیا ہم اگلے 50 سالوں کے لیے بھی اسی شرارت کو جاری رکھنے کا معاہدہ کر سکتے ہیں؟ بالکل، لیکن ایک شرط پر۔ کیا؟ اگلی بار پرینک میں کروں گی اور وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ زاویہ نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ چیلنج قبول ہے۔ چاندنی رات میں ان کے کہے گونج اٹھے۔
یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو ایک نئے باب کا آغاز تھا، جہاں پر ہر روز ایک نئی شرارت، ایک نئی محبت اور ایک اٹوٹ ساتھ تھا، وعدہ تھا۔ وہ دونوں جان گئے تھے کہ جب تک ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے شرارت اور محبت زندہ ہے، ان کی زندگی کبھی بورنگ نہیں ہو سکتی۔ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔